مجھے افسوس ہے ندیم صاحب کہ آپ کی دونوں بچیاں بولنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ وہ لمحے میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے جب ڈاکٹر نے میری دونوں بیٹیوں کے بارے میں یہ بری خبر سنائی۔ مجھے ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب، میں نے لاچارگی اور بیچارگی کی کیفیت میں اس بات کی تردید کی۔ مجھے یوں لگا جیسے ڈاکٹر نے میرے سینے میں چھریاں اتار دی ہوں۔ ابھی کچھ دن ہی تو ہوئے تھے کہ میری بیوی نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، اور میں اور میری بیوی ثریا کتنے خوش تھے کہ اللہ نے ہمیں 2 خوبصورت بیٹیوں سے نوازا ہے۔ اتنی خوبصورت بیٹیاں کہ جنہیں دیکھتے ہی پیار آ جاتا ہے۔ بچیوں کو گود میں لیتے ہی میرے منہ سے بے اختیار نکلے لفظ تھے، اماں آج زندہ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ اماں کو بیٹیوں کا کتنا ارمان تھا، اور آج ڈاکٹر کی باتیں سن کر ہم دونوں کی دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ میری بیوی ثریا نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا کہ بچیوں کے مستقبل میں ان کا کیا بنے گا۔ میرے سمجھانے پر بھی اسے سکون نہیں تھا۔ وہ ماں تھی دل کے ہاتھوں مشبور، وہ صرف یہی بار بار بولے جا رہی تھی، ندیم اللہ نے ہمیں کس گناہ کی سزا دی ہے؟ بتاؤ اللہ نے ہمیں کس گناہ کی سزا دی ہے آخر؟ اور میری آنکھوں کے سامنے وہ 3 سال پہلے کا منظر گھوم گیا جب اماں نے مجھے کہا تھا، ندیم بیٹا گلشن سے شادی کر لو، یتیم لڑکی ہے اور سب سے بڑھ کر تمہارے ماموں کی اکلوتی نشانی ہے تو بیچاری ندیم بیٹا گلشن سے شادی کر لو، ہے تو بیچاری گونگی پر بیٹا گھر کی لڑکی ہے۔ آج کل تو دنیا اچھی خاصی لڑکیوں میں 100 عیب نکال کر انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو بیٹا اس بیچاری سے کون شادی کرے گا؟ اور ماں کی یہ خواہش سن کر میں نے تو قیامت ہی کھڑی کر دی تھی۔ اماں میں ایک گونگی لڑکی سے شادی کروں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اماں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہ ماں کی منت، نہ بیچارگی، نہ گلشن کی معصومیت اور خوبصورتی کسی چیز کا مجھ پر اثر نہیں ہوا تھا۔ ماں نے اس ڈر سے کہ دنیا پتہ نہیں اس معصوم کے ساتھ کیا سلوک کرے گی گلشن کی شادی کر دی 3 بچوں کے باپ سے، جسے بیوی کی نہیں بچوں کی آیا کی ضرورت تھی۔ آج اپنی بیوی کے سوال پر مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک گونگی کو ٹھکرایا تھا۔ اللہ نے مجھے 2 ایسی ہی بچیاں دے گی، نواز دیا۔ آج شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ نے ٹھیک کہا ہے، مومن ہو یا کافر کسی کی دل آزاری نہ کرو، اس لیے کہ کفر کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ سزا ہی تھی، پوری زندگی کی سزا، اپنی ماں کا دل دکھانے کی سزا، کسی کے جذبات اور عزت النفس کو ٹھکرانے کی سزا، ہاں کسی کی دل آزاری کی سزا۔